وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی لہو کھیل کود، انفضوا الیہا، وہ بھاگ جاتے ہیں اس کی طرف، وترکوک قائما، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں آپ کو کھڑا۔ اور جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل، تجارت سے مراد ایسے کام جو دنیاوی ہیں، دنیا کی کمائی کے۔ تجارت اگر اللہ کے احکامات کے مطابق ہو تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو سے مراد ہے کہ حلال طریقے سے انسان کرے، انسان ان طریقوں سے کرے جو طریقے اللہ نے سکھائے ہیں، اور انسان تجارت کے راہ میں تجارت کی وجہ سے عبادتوں کو خراب نہ کرے جو اللہ نے مقرر کی ہیں، فرض کی ہیں۔ نمازیں انسان خراب نہ کرے، جمعہ وغیرہ دیگر چیزیں انسان خراب نہ کرے، تو پھر تجارت جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر تجارت کی وجہ سے انسان اپنی نمازیں خراب کرنا شروع کر دے، جمعہ خراب کرنا شروع کر دے، دیگر چیزیں خراب کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ تجارت اور عام لہو و لعب، کھیل کود، وہ ایک جیسی چیز بن جاتے ہیں۔ وہ کوئی تجارت کی چیز دیکھیں یا کوئی کھیل کود کی چیزیں، انفضوا الیہا، تو وہ بھاگ جاتے ہیں اس کی طرف، وترکوک قائما، اور چھوڑ جاتے ہیں آپ کو کھڑا۔ مدینہ منورہ میں مدنی آیت ہے، مدینہ منورہ میں ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں کو اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ آیا ہے۔ تو ابھی خطبے کے بارے میں تفصیلی احکامات، خطبہ غور سے سننا چاہیے، اور خطبے کی جو بہت اہمیت ہے، اور یہ چیزیں شاید ابھی اتنی تفصیل سے نہیں اتری تھی۔ تو جب لوگوں نے سنا کہ تجارتی قافلہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہم لیٹ نہ ہو جائیں، اور قیمتی مال، اہم مال ہم سے پہلے خرید نہ لیا جائے۔ تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں سے تجارت کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے میں تجارتی قافلہ آنا بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور جو پہلے لوگ تھے وہ خرید لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دنیاوی کھیل کود کی چیز ہو، لہو و لعب کی، وہ تو بالاولیٰ، اور اگر کوئی دنیاوی اہمیت کی چیز بھی ہو، تجارت وغیرہ بھی ہو، لیکن تجارت کی وجہ سے خطبہ چھوڑ دینا، جمعہ چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، قرآن کریم کی کلاس، قرآن کریم کا درس وغیرہ، یہ چیزیں جو انسان لے رہا ہو، تجارت کی بات آئے، کوئی لہو و لعب کی بات آئے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں اس کی طرف اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑا۔ تو یہ ایک مذمت کا انداز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جمعہ، اذ اقبلت عیر، اچانک ایک قافلہ آیا، تحمل طعاما، جس کے پاس کھانا تھا، کھانے سے متعلقہ چیزیں تھیں تجارت کی، فالتفتوا الیہا،
سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس قافلے کی طرف، اس کھانے پینے کی چیزوں کی طرف. حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رجلا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 سے زیادہ لوگ نہیں رہے. 12 لوگ بیٹھے رہے، باقی سب لوگ چلے گئے. تو یہ آیت نازل ہو گئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا لہو و لعب دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. تو مراد ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی گویا کہ جمعے کے بارے میں اتنی تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے، اب تفصیلی احکامات اتر رہے ہیں. ایسا ہوا شروع میں صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ بات چیت بھی کر لیتے تھے، پھر آیات اتریں کہ وقوموا للہ قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، بات چیت منع ہو گئی. تو احکامات آہستہ آہستہ اترے. صحابہ کرام کے اندر انکار نہیں تھا. ایک چیز کے بارے میں لا علمی ہو سکتی ہے، لا علمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جب بتا دیا گیا، تنبیہ کر دی گئی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو ایسا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 لوگ رہ گئے تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی مذمت کے طور پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسی کے متعلق، اسی واقعہ کی کچھ وضاحت، جو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت جابر سے ہی ہے، اس میں کچھ اضافہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. وقدمت عیر المدینہ، ایک قافلہ مدینہ میں آیا. فابتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بڑی جلدی کی، یعنی اس قافلے کی طرف جلدی کی. حتی لم یبق معه صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، حتیٰ کہ نہیں باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر 12 آدمی سے زیادہ باقی نہیں رہے. تو اس میں کچھ اضافہ ہے اس حدیث میں، یہاں تک تو ہم نے صحیح بخاری میں بھی پڑھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تتابعتم، اگر تم ایک دوسرے کے پیچھا کرتے، یعنی 12 لوگ رہ گئے باقی چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے اور یہ 12 لوگ بھی چلے جاتے، حتی لا یبقى منکم احد، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی نہ بچتا، لسال لکم الوادی نارا، تو اس وادی میں آگ تمہیں آ لیتی، تم اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہو جاتے اور اللہ کا ایسا عذاب آتا کہ تمہیں آگ گھیر لیتی. تم اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر تم دنیا داری کی طرف چلے گئے ہو. اگر تم سب نکل جاتے، یہ 12 لوگ جو رہ گئے تھے وہ بھی نہ رہتے، تو وادی میں تمہیں پھر آگ اللہ کی طرف سے پہنچتی. فنزلت هذه الآیہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کی بات دیکھتے ہیں اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑا. وقال، اور حضرت جابر فرماتے ہیں فی الاثنی عشر، ان 12 لوگوں میں الذین ثبتوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے، ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے. وہ 12 لوگوں میں شامل تھے جو نہیں گئے تھے. باقی صحابہ کرام گئے، دیگر صحابہ کرام، لیکن 12 لوگ خوش قسمت لوگ وہ نہیں گئے. اور یہ فضیلت کی بات تھی، تو یہ فضیلت حاصل کرنے والوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے معاف کر دیا، ایک تو سارے نہیں گئے تھے، ان 12 لوگوں کی برکت سے آپ سمجھیے باقی لوگوں پر بھی عذاب نہیں آیا. اگر یہ بھی چلے جاتے سب پر عذاب آتا. اور اس وجہ سے بھی کہ بھی حکم اب اتر رہا ہے، مزید وضاحت اب اتر رہی ہے. تو فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اچھا، یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ لگتی ہے، وہ بات میں کل اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کی بات، کھیل کی بات دیکھتے ہیں، اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. اس سے پتہ لگا کہ خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے، خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے اور بات خطبہ کی ہو رہی ہے، جمعہ کی ہو رہی ہے، یہ جمعے کا واقعہ تھا۔ یہ جو ہم نے صحیح ابن حبان کی حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے تھے، قرآن کی صراحت ہے، آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا وَتَرَكُوكَ جَالِسًا، آپ کو بیٹھا چھوڑ جاتے ہیں، آپ بیٹھے نہیں تھے، آپ کھڑے تھے، آپ کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے۔ قرآن کا نص ہے تو گویا کہ جمعہ کا خطاب کھڑے ہو کر ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی مزید وضاحت بھی آتی ہے۔ اگرچہ قرآن کے اندر صراحت آ گئی ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود حدیث قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، تائید کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، یعنی جمعے کے دن، یجلس بینہما، جن دونوں خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ کیا پتہ لگا کہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے جمعے کے لیے، اور دونوں خطبے کھڑے ہو کر ہوتے تھے، ان کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ ان 2 خطبوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ ان 2 خطبوں میں جو آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے، ان میں آپ قرآن بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ قرآن سے بڑھ کر نصیحت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی نصیحت قرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہاں سے پتہ لگا کہ جمعے کے موضوعات کیا ہونے چاہیے، قرآن والے موضوعات ہونے چاہیے، لوگوں کی تذکیر کے موضوعات ہونے چاہیے، قصے کہانیاں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کی کوئی سند کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے تو یہ ہو گیا، وہ فلاں بڑے میاں تھے تو یہ ہو گیا، نہ کوئی سند، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر، نہ کچھ اور اس سے واز ہو رہا ہے، اس سے نصیحت ہو رہی ہے، ہمارے بڑے ایسے ہوتے ہیں، فلاں کے بڑے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جمعے کے موضوعات نہیں ہوتے۔ جمعے کے موضوعات قرآن اور نصیحت، اور قرآن کے ذریعے نصیحت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ کرتے تھے قرآن سے، اور آپ اپنی زبان میں واعظ کرتے تھے، تذکیر کرتے تھے لوگوں کی۔ تو تذکیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی زبان میں ہی ہو، جو لوگوں کو زبان سمجھ آتی ہے اس میں جو ہے وہ تذکیر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ صرف قرآن پڑھتے ہو، اگر یہاں صرف قرآن کا ذکر ہوتا اور کوئی چیز نہ ہوتی، تو قرآن تو عربی میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، وہ تو اردو میں، انگریزی میں، کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جابر بن سمورہ، کہ آپ 2 خطبے دیتے تھے، دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، گویا کہ 2 خطبے کھڑے ہو کر دیتے تھے، اور خطبوں میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن اور تذکیر۔ یہ گویا کہ مقصد یہ ہوا کہ وہ تذکیر قرآن سے ہوتی تھی، قرآن کی آیات اور ان پہ غور و فکر، اور ان کے ذریعے واعظ ہوتا تھا، اور واعظ اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ خطبے کا اصل مقصود واعظ ہے، تذکیر ہے، اور وہ تذکیر آپ ہمارے ہاں تو سارا تذکیر کا پہلو، اگر تذکیر ہو تو وہ تو تقریر کے نام پہ اردو میں کر لیتے ہیں، خطبوں میں تو تذکیر ہوتی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو خطبوں کے اندر تذکیر ہوتی ہے، اور وہ تذکیر اپنی زبان میں ہوتی ہے۔ تو یہ 2 خطبے ہی ہونے چاہیے، ان 2 خطبوں سے پہلے کوئی چیز مسنون نہیں ہے۔ وہ چیز اگر کوئی ہے تو پھر بدعت ہے، اور اس کی کوئی بدعت سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کو خود ہی دور کر دی ہے جمعوں سے اور خطبوں سے، تقریر کو جمعے سے کاٹ کر، تقریر کو جمعہ بنا کر، اور لوگوں کو دور کر دیا۔ لوگ اسی لیے نماز کے وقت آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ ہوتا ہی وہ نماز، اور نماز سے پہلے 2-3-4 منٹ کا جو خطبہ ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں وہ تیز تیز، حالانکہ ان خطبوں کے اندر واعظ ہوتا ہے، ان خطبوں کے اندر تذکیر ہوتی ہے۔ فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے لہو سے بھی اور تجارت سے بھی۔ جو تمہیں ان واعظ جمعہ کے اندر قرآن کی اور جو تذکیر تمہیں کی جاتی ہے، جو اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور جو اس واعظ اور اس تذکیر اور اس کو سننے پر جو تمہیں اجر ملے گا اللہ کے ہاں، وہ لہو سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ یہ قرآن و حدیث بذات خود یہ لہو سے اور تجارت سے بہت بہتر ہیں، اور اس قرآن و حدیث اور واعظ کو سن کر جو تمہیں نصیحت حاصل ہوگی، اور جو تمہاری اصلاح ہوگی، اور تمہاری اس اصلاح کے نتیجے میں تمہاری اللہ کے ہاں مقام ہوگا، وہ اصلاح و لابھ سے اور اس دنیاوی فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔
اگر اس کی وجہ سے تمہیں کوئی ظاہراً کمی لگ رہی ہوگی، کوئی بندہ آئے گا، کچھ لوگ آئے ہوں گے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تم اگر جمعے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دو گے، اذان کے ساتھ تم بے کو چھوڑ دو گے، تو اس سے تمہارے رزق میں نقصان نہیں ہوگا۔ انسان سمجھتا ہے کہ رزق میں نقصان ہوگا، فرمایا کہ نقصان نہیں ہوگا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ اس کو کئی طریقوں سے پورا کر سکتا ہے، اللہ تمہارے لیے مزید گاہک بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تھوڑے کاروبار میں برکت دے سکتا ہے۔ برکت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ جو جمعے کی نماز کی وجہ سے، دیگر نمازوں کی وجہ سے جو انسان کو کاروبار نہیں ہوا، اللہ اس کی جگہ پر 10 گاہک مزید بھیج دے، یہ بھی برکت کی صورت ہے۔ یہ بھی برکت کی صورت ہے کہ اگر 10 گاہک نہ آئیں تو 2 گاہک ہی آ جائیں، لیکن ان 2 گاہک کے ساتھ ہی انسان کو اتنا فائدہ ہو جائے کہ وہ جو جمعے کی وجہ سے جو انسان کی کمی ہوئی ہے تو وہ کمی انسان کو نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے انسان کو ظاہراً فائدہ زیادہ نہ ہو، لیکن انسان کو کوئی فٹیگ بھی نہ پڑے، کوئی چٹی نہ پڑے، ورنہ کئی دفعہ انسان ایک طرف لاکھوں کا فائدہ کما رہا ہوتا ہے، کروڑوں کی اس پر فٹیگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ڈائیگنوز ہو جاتی ہے کہ انسان کے کروڑوں اس بیماری پر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی انسان کا اپنا کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے، آپریشن اور اس قسم کی صورت آتی ہے، یا اور ایسی صورتیں، آگ لگے گھر میں اور کوئی صورت ہو گئی، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہاں سے لاکھوں کا فائدہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہاں سے کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو برکت کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان جمعے کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کی ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے وقت نکالے، اور اپنے یہ ظاہراً اس کو چاہے نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے اس کو تھوڑا فائدہ ہو رہا ہو، لیکن اس تھوڑے کے اندر اللہ اتنی برکت کر دے کہ وہ انسان پر اس قسم کی فٹیگ اور اس قسم کے نقصانات جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ہوں ہی نہ۔ اسی لیے فرمایا قوم شعیب کو کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کرو، جو تمہیں تھوڑا ظاہری فائدہ مل رہا ہے، ظاہرا تھوڑا فائدہ مل رہا ہے وہ لے لو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ جو باقی تھوڑا فائدہ ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو۔ یہ تمہیں سمجھ تب آئے گی اگر تم مومن ہوگے، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا۔ حضرت شعیب نے فرمایا تھا بقیت اللہ، یہ جو اللہ کی طرف سے باقی بچنے والا ہے، ظاہراً یہ تھوڑا ہے، ماپ تول میں تم کمی نہیں کرو گے، تمہیں تھوڑا منافع ملے گا۔ اگر تم ماپ تول میں ڈنڈی مارو گے تمہیں ظاہراً منافع زیادہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر کر تم ظاہری زیادہ منافع چھوڑ دیتے ہو، تم ظاہراً تھوڑا منافع لے لیتے ہو۔ یہ جو تھوڑا ہے یہ اللہ کا باقی بچایا ہوا ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، میں صرف تمہیں سمجھا سکتا ہوں، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جو لوگ جمعہ، نماز، قرآن اور یہ جو اہم چیزیں چھوڑ کر لہو و لعب کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، لوگ پھر بھی چلے جاتے ہیں، تو آپ کو بتاؤں ایسے لوگ حقیقی طور پر حقیقی مرد نہیں ہوتے۔ حقیقی مردانگی جس کو کہا جاتا ہے، حقیقی رجولیت جس کو کہا جاتا ہے، تو حقیقی رجولت یہ ہے کہ ایک انسان اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تو مردانگی یہ ہے کہ پھر انسان اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قربانی دے۔ یہاں بات جمعے کی ہو رہی ہے، جمعہ، نماز، قرآن، جو اللہ سے متعلقہ چیزیں ہیں سب پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ اس طرح کے ایمان کا مظاہرہ نہیں کرتا تو اس بندے کے اندر مردانگی کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو مرد کہا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں مردانگی ہے، جس کو ہم نے ایک جھوٹی مردانگی بنائی ہوئی ہے، جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں وہ مرد ہوتا ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اصل مردانگی کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیں تو قرآن کہتا ہے کہ مرد کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے مرد وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر انہیں، تجارت اور لہو و لعب انہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے، ان لوگوں کو مرد کہا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ، سورہ نور آیت نمبر 37۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مرد لوگ ہیں
ایسے لوگ مرد کھلانے کے حقیقی حقدار ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہیں غفلت میں ڈالتی انہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے۔ یہ لوگ، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں نہ اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، نہ انہیں نماز قائم کرنے سے دور کرتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ دینے سے دور رکھتی ہے۔ یہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، اور اللہ کا ذکر پوری طرح ہوتا ہے، نماز پوری طرح قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کیوں تجارت اور خرید و فروخت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، نماز کو نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ کو نہیں چھوڑتے؟ یخافون یوما، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے، جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے، جس دن دل بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ اس دن سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے مرد قرار دیا۔ ایسے لوگ مرد ہیں۔ مردانگی کیا ہے؟ مردانگی ہے انسان جمعے کی وجہ سے، انسان نماز کی وجہ سے اپنی نماز کو، جمعے کو تجارت کی وجہ سے خراب نہ کرے، انسان اللہ کے ذکر کو، قرآن کو تجارت کی وجہ سے خراب نہ کرے۔ یہ مردانگی ہے۔ مردانگی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مرد وہ لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں، جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ مردانگی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں، یہ جو مرد کہلانے کے حقدار ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں تو وہ ان عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ مرد کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور یہ مردانگی، یہ ضروری نہیں کہ یہ مردانگی ایک صفت کے طور پہ بیان ہو رہی ہے، یہ مردانگی عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور لہو و لعب کو، دنیاوی چیزوں کو اللہ کے ذکر اور نماز پر ترجیح نہ دینا۔ یہاں رجال یا رجولیت، یہ ایک اچھی صفت کے طور پر ایک چیز بیان ہو رہی ہے، اور اسے صرف مرد مراد نہیں ہے، یہاں مخصوص صفت جس کو صفت رجولیت آپ کے مردانگی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے، مومن عورتوں میں بھی، مومن مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہنے کو مرد ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں مرد بنایا ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے، وہ مردوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی، عورتیں تو عورتیں، مردوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال فرمایا کہ انسان کو جو اللہ کے پاس ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاس لہو و لعب سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى